کے لیے صلاحیت بھی دے سکتا ہے، استعمال بھی فرما سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو قدرت ہے کہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق سے اپنی دین اور دین کے کسی بھی شعبے کی حفاظت کرا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک گھر کی حفاظت طیرن ابابیل سے کرائی تھی، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت مکڑی کی جالے سے کرائی تھی، اور اللہ نے ہر زمانے میں جہاں انسانوں کو استعمال فرمایا صلاحیت دے کر دین کی حفاظت و دعوت کے لیے، وہاں انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات استعمال ہوتی رہی۔ اب اللہ نے اگر ہم کو اس عظیم ترین کام کے ساتھ جوڑا ہے تو میرے بھائیوں مستقل معمول بنا لیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو تو تمہیں اور عطا کروں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے میں اور ادا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، بے توجہی برتو گے تو پھر یہ نہیں فرمایا میں نعمت چھین لوں گا، بلکہ فرمایا میں سزا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کے بارگاہ میں بے انتہا شکر ہے کہ ہمارا چلنا دین کے لیے، ہمارے سفر دین کے لیے، ہمارا سوچنا دین کے لیے، ہمارا بولنا سننا دین کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کے اس دور میں پوری امت کے اندر دین کے زندہ ہونے کی فکر لے کر کے جس طرح سے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت اور اس محنت سے جڑے ہوئے بھائی کام کر رہے ہیں، باقی بے شمار ہمارے بھائی صلاحیتوں والے، وسائل والے، اسباب والے، وہ اپنی دنیا بنانے میں مشغول ہیں۔ اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، لیکن بہرحال وہ انسان بہت قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، جس کا بولنا دین ہو، جس کا چلنا دین کے لیے ہو، جس کا سوچنا دین کے لیے ہو، جس کی خوشی دین ہو، جس کا غم بھی دین ہو۔ دین پھیلے تو خوشی، دین کمزور ہو یا مٹنے لگے تو غم، سفر کرے تو دین کے لیے، خرچ کرے تو دین کے لیے، جس کا گھر، جس کی گاڑی، جس کا پیسہ، جس کے اسباب دین کے لیے استعمال ہوں، یقیناً بلا شبہ وہ بہت ہی خوش قسمت ہے۔ لیکن اس خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی یہ محنت جس کے ساتھ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، اس محنت کے ذمہ داروں کا مجمع ہے، اور ذمہ داروں کے مجمع کے معنی یہ ہے کہ آپ حضرات خود دعوت کی ضرورت بولنے والے، دعوت کے فائدے سنانے والے، سمجھانے والے، خود اس دعوت کے نتیجے میں فائدے اٹھانے والے۔ اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھایا جائے دعوت کی اہمیت کیا ہے، دعوت کی فضیلت کیا ہے، دعوت کی فوائد کیا ہے، دعوت کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ان بھائیوں کو سمجھائیں گے جو بھائی دعوت سے دور ہیں اور عام زندگی میں کچھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر تم دعوت کے ساتھ جڑو گے تمہاری زندگی میں دین آئے گا، تم گمراہی سے بچو گے، گھروں میں دین آئے گا۔ لیکن جو کام کرنے والے نہیں کرانے والے ہیں اور علاقوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو دعوت کی یہ چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی جب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امت اس وقت کس صورتحال کے اندر ہے، امت کے طبقوں کا اس وقت کیا حال ہے، اور امت کے کس طبقے میں بے دینی کے اثرات کس طرح سے آ رہے ہیں، یہ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے ساتھ جوڑا ہے، اس جوڑنے کے نتیجے میں علاقوں میں نہیں بلکہ گھروں گلیوں میں آپ کے سفر ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کے کس طبقے کا کس جگہ کیا حال ہے، گھروں کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اسی طرح سے تجارتی اداروں میں، حتیٰ کہ کھیتوں اور باغوں میں بھی امت کا حال کیا ہے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا حال بتا کر کے پھر ترغیب دی جاتی ہے، بھائی دین کے ساتھ جڑو اور دین کی محنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن یہ ترغیب تب، امت کا حال تب بتایا جاتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے جب سننے والوں کے سامنے امت کا حال نہ ہو، امت کا نقشہ نہ ہو۔ لیکن دعوت کا کام کرنے والے یہ قیمتی لوگ جو علاقوں کے منتخب بھائی جمع ہیں، ان تمام بھائیوں کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
تو پھر کیا بات ہے جو ہم کو سمجھنی چاہیے، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ اللہ کرے بھائیوں تک وہ بات پہنچ جائے جس کی اس وقت ضرورت ہے، اور دعوت کے اس کام کے سارے ذمہ داروں کو جس کی اس وقت ضرورت ہے، اللہ وہ بات اپنے بھائیوں تک پہنچائے کسی بھی ذریعے سے، اور بھائی اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو بس سب سے قیمتی اور نفع بخش دولت وہی ہوگی جو ہمارے ساتھی اپنے اپنے علاقوں کو لے کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی یہ وہ محنت ہے جس نے پورے عالم میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو ہدایت پر کھڑا کیا، اور وہ کروڑوں انسان ہدایت پر کھڑے بھی ہوئے اور دوسروں کی ہدایت کے ذریعہ بھی بنے۔ یہ عظیم ترین محنت اس وقت ہم جیسے لوگوں کے کندھوں پر ہے۔ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے چلانے والے ہیں، ہم اس کے فیصلے کرنے والے ہیں، ہم اس کے مزاج کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ بچائے، ہزار بار اللہ بچائے کہ اگر کام کو نقصان ہو گیا تو سبب یہی پرانے ہوں، انہی پرانوں کے ذریعے سے کام کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے، دین کے کسی کام کو بھی باہر سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ دین کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ دین کی کسی بھی شعبے کو باہر سے اگر پریشانیاں آئیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وقتی طور پر رکاوٹیں ضرور کھڑی ہوتی تھی، لیکن وہ رکاوٹیں ہٹ جاتی تھی، کیونکہ اندر سے عملہ مضبوط، اندر سے کام کرنے والے ان کا نہج صحیح، چاہے دین کا جو بھی شعبہ ہو، چاہے ہماری علمی دنیا ہو۔ علمی دنیا میں بہت عجیب شعبے آتے ہیں، اس میں تدوین قرآن ہے، اس میں تدوین حدیث ہے، اس میں اجتہاد ہے، اس میں تدوین فقہ ہے، اس میں اصول۔ غرض ہے کہ وہ شعبے جو علم کے شعبے ہیں ان میں بھی باہر کے خطرات سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اندر سے مضبوطی تھی۔ اسی طرح سے دین کی اصلاح، دین کی دعوت کے جو شعبے ہیں، ان شعبوں کو باہر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خطرہ اگر ہوگا تو اندر سے ہوتا ہے، اور اندر سے بھی نئے ساتھیوں سے خطرہ نہیں ہوتا ہے، پرانے ساتھیوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ بگاڑ پرانوں میں اگر آ گیا تو اس بگاڑ کو سدھارنے والا کون ہوگا؟ نئے آنے والے ساتھیوں میں اگر کمیاں ہوئیں، عیب ہوا، کوئی نقائص ہوئے، پرانے اس کو سدھار لیں گے، لیکن اللہ بچائے اگر پرانوں میں خرابی آ گئی اور پرانے نہج پر باقی نہ رہ سکے تو پھر ان کا سدھار کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ہم میں سے تمام پرانوں کو جو جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ سمجھو آپ اپنے اپنے علاقوں کے اس دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہو۔ آپ ہی کو اس کام کے نہج کی حفاظت کرنی ہے، آپ ہی کے اس کام کے اصولوں کے ساتھ چلانا ہے، آپ ہی کو نئیوں کو ساتھ جوڑنا ہے، ان نئیوں کا صحیح مزاج بنانا ہے، اور ان کی تربیت آپ ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ ہی کے ذریعے سے ان کو دین کا یہ کام اپنی نہج کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ منتقل ہوگا۔ گویا آپ ذریعہ بنیں گے پرانوں سے کام لے کر کے اگلوں تک پہنچانے کا۔ آپ میں سے جو جتنا پرانا ہوگا اس کے کندھوں پر اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے امت میں سب سے اہم ترین طبقہ کون سا ہے، تو جواب آتا ہے صحابہ کرام کا۔ یہ جواب کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ یہی ہے۔ صحابہ نے نبی سے دین بھی لیا، دین کا مزاج بھی لیا، دین کی اشاعت کے طریقے بھی سیکھے، قربانیوں کا مزاج بھی لیا، مجاہدوں کا مزاج لیا، وہ سب کچھ نبی سے انہوں نے لیا۔ اور اللہ کے نبی اس شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کے میں نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی ہے جو ٹھیک میرے مزاج کے مطابق اب امت تک دین پہنچائے گی۔ اور آپ نے آنکھ بند کر کے صحابہ پر اعتماد کر کے کہا یبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہ ہم تم میں سے موجود ہیں میرا یہ دین غائبین تک پہنچا دینا اب تمہارے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو بالکل اطمینان تھا کہ میں نے جو جماعت کھڑی کی ہے اس جماعت میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی کمی نہیں، یہ ٹھیک اسی نہج اسی مزاج کے ساتھ میرا یہ دین اگلوں تک پہنچا دیں گے۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان سے کام لیا، اس وقت اللہ کے نبی کو واپس بلا لیا، اور بعد میں سارے عالم کو دین کن کے ذریعے سے ملا؟ حضرت صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت جن اکابرین کا اخلاص، ان کی استقامت، ان کی للہیت، ان کی دعائیں، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، اور اس کے نتیجے میں اس کام کا ایک نہج تیار ہوا، اور اس کے نتیجے میں پورے عالم میں یہ کام پھیلا اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔
الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ وہ لوگ بھی جو کبھی غلط فہمیوں کی وجہ سے کام سے دور بلکہ کام کے مخالف تھے، جب کام کے ساتھ جڑے تو وہ کام کو پھیلانے والے بن گئے اور کام کو ارشاد کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں کیا تھے اور اگلے زمانے کیا بنے۔ ایک زمانے میں وہ تھے جن کا چلنا تھا اس ارادے سے، نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہم، کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اپنے گھر سے۔ اور ایک دور وہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آدھی دنیا میں اسلام پہنچا۔ اس زمانے کی جتنی بڑی طاقتیں تھیں وہ ساری کفر کی طاقتیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ختم ہو گئی۔ یہ وہی فاروق اعظم تھے جو پہلے کیا تھے اور آگے چل کر کے کیا ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اشدہم فی عبد اللہ عمر، میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کے آپ قرآن اپنے بزرگوں سے دعوت کا کام لے کر اور اگلوں تک منتقل کرنے والے آپ پہ آپ ہی بیچ میں پور۔ اب آپ کی قربانیاں، آپ کا اخلاص، آپ کا مزاج اگلوں کو منتقل ہوگا۔ اس لیے جتنی ذمہ داری اس وقت ہمارے پرانوں پر ہے، جتنی ذمہ داری پرانوں پر ہے اور اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کام کی نزاکتوں کو جاننا ہے، اتنی اس وقت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کام جس مرحلے سے اس وقت گزر رہا ہے، ایک طرف سے امت کا حال سب کے سامنے ہے، امت کے ہر طبقوں کا حال سب کے سامنے ہے، ادھر سے ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ہر علاقے میں اب گنے چنے چند بزرگ باقی بچ گئے ہیں، وہ بھی کوئی نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں مجبور ہے، کوئی کرسیوں پر۔ اب یہ چند اکابر بھی اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ کام آگے کن کے ذریعے سے چلے گا؟ جواب ہے انہی افراد کے ذریعے سے جنہوں نے پرانوں سے لیا ہوگا اور اگلوں کو منتقل کریں گے۔ اس لیے بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ پرانوں کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے، کام کے اس وقت کے نہج کو بھی سمجھنا ہے اور اگلوں تک اس کام کو پہنچانا ہے، اور اس کام کو پہنچانے کے لیے اصول بھی سیکھنے ہیں، تدبیریں بھی کرنی ہیں، حکمت بھی برتنی ہے، استقامت بھی باقی رکھنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قربانی کی سطح بڑھانی ہے۔ اگر ہمارے پرانے صرف عامل بن جائیں، حکم دینے والے بن جائیں، اس کے مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے والے کہیں گے ان کا کام تو صرف مشورے چلانا اور ہم کو حکم دینا ہے، خود یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اور شیطان یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ دیکھو یہ صرف آرڈر چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خود کوئی قربانی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اگلا جو ذہن بنے گا وہ ذہن دعوت والا ذہن نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ پرانوں کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت پھیلانے والوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ یعنی قرآن جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو کن مرحلوں سے گزرنا ہوگا، اس کے لیے قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ دین کا کام کرتے ہوئے تم کو کیا مشکلات آئیں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات آئیں۔ صحابہ کرام کے واقعات عام طور پر قرآن تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اشارے تو کر دیتا ہے لیکن تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہے۔ جو 2 یا 3 واقعے قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، ان میں اہم ترین واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ بار بار فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں ہزاروں سینکڑوں مرتبہ آپ نے اس کی تعلیم کی ہوگی کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تھا۔ قرآن کریم میں اس کے لیے باقاعدہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، بلکہ تبوک کے واقعے کے متعلق تو آدھا پارہ ہے، تقریباً آدھے پارے میں اللہ تعالیٰ شاہ نے تبوک کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ کعب بن مالک شریک نہیں ہو سکے، اور شریک نہ ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان پر عتاب آ گیا، اور وہ عتاب بھی اتنا مشکل عتاب تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ایمان سے محروم ہو جاتا، مگر وہ چونکہ صحابی تھے اس لیے اپنے ایمان کو انہیں بچا لیا اور اس مشکل ترین وقت انہیں برداشت کر لیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان سے ملاقات بھی نہیں ہوگی، ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا جائے گا۔ وہ ساری تفصیل فضائل اعمال کے تحت صحابہ نے آپ نے اچھی طرح سے بار بار تعلیم کی ہوگی، سنی ہوگی، اور حیات الصحابہ میں، اور وہ واقعہ اصل میں بخاری شریف سے آیا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ اپنے زمانے کے چوٹی کے محدث تھے، جنہوں نے 50 سال 30 یا 40 سال تک بخاری شریف پڑھائی تھی، ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا تھا شیخ الحدیث، انہوں نے وہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ امت کے سامنے ہمیشہ نقشہ رہے کہ پرانوں کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سفر میں شامل نہیں ہوئے، ان کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی،
ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی کام کی ضرورت تھی اور کام کو ڈھونڈ رہے آ جاؤ تم کرو، مگر وہ ملے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو 30,000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے، اتنا بڑا مجمع اس سے پہلے کسی سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، لہذا کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں ہوا، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شاہ نے اتنا سخت عتاب فرمایا کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی بند کر دی جائے، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی بند کر دیا جائے۔ اور کعب بن مالک کہتے بھی ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میری طرف نگاہ اٹھاتے تو حضور میری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، اور میں جب نماز میں مشغول ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ حضور نے کہاں کے کنارے سے مجھے دیکھا کہ نماز میں آ بھی رہا ہے یا نماز بھی چھوڑ چکا ہے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا حضور کی طرف دیکھتا تھا، حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اتنی سخت ناراضگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے آئی، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی حکم کو مان لیا، ورنہ سوچ سکتے تھے کہ حضرت ایسی کیا خطرناک غلطی ان سے ہوئی کہ آپ نے ان سے بات چیت بھی بند کرا دی ہے، اتنا بڑا تو جرم نہیں ہوا، ان کے نانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا ان کی بات چیت بند کر دی جائے، تمام صحابہ نے مان لیا، اللہ کے نبی کے حکم کو نافذ کیا۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک کا چچیرا بھائی جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ایک دن کعب بن مالک اپنی چھت پر چڑھے ہیں اور چڑھ کر کے اپنے بھائی کو کہا السلام علیکم، تو بھائی نے جواب نہیں دیا، پھر انہیں پھر کہا السلام علیکم، انہیں جواب نہیں دیا، کہ تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا بھائی میں ایمان والا ہوں، آپ میری سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے علم ہے تمہارا ایمان ہے کیا؟ تو کعب بن مالک کے پاؤں سے زمین نکل، قرآن نے کہا واقعت عالم الارض، زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کعب بن مالک پرانے تھے، کتنے پرانے تھے کہ بالکل مدینہ طیبہ ابتدائی دور سے لے کر کے اخیر تک وہ پرانوں میں تھے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا، حالانکہ میں شامل ہو سکتا تھا مگر میں بدر میں نہیں گیا تھا، اس کا کوئی اور دوسرا عذر تھا جس کی وجہ سے وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے مواخذہ نہیں فرمایا کہ تم بدر میں کیوں نہیں آئے۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ میں بدر میں بھی نہیں گیا اور تبوک میں بھی نہیں گیا، بدر میں نہیں گیا اس کی وجہ کچھ اور تھی، تبوک میں نہیں گیا اس پر یہ پکڑ آ گئی۔ پکڑ کیوں آ گئی؟ تم تو پرانے تھے، تمہارے اندر یہ سستی کیسے آ گئی؟ تم نے پہلو دہی کیوں بھر دی؟ قربانی پر تم کو کھڑا ہونا تھا، یہ قربانی کیوں دی تھی؟ اور اس کے بعد پھر 50 دن کے بعد جب دوسری آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شان میں فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ تین، کیسے شرف کی بات ہے، کیسے شرف کی بات ہے ان کے لیے کہ ان تین کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ نہیں شامل ہوئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے حکم سخت بھیجا تھا جس کی وجہ سے زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور انہوں نے گمان کیا تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ کعب بن مالک کہتے بھی ہیں، آپ نے تعلیم میں پڑھا ہوگا کہ کعب بن مالک سوچتے تھے اگر اللہ کے نبی اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا مرنے تک، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس ایسی پریشانی، اس ایسی پریشان کن صورتحال کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ جواب ہے آپ پرانے تھے، پرانوں سے یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اصل مسئلہ یہی تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو اس کام کے ساتھ جوڑا، کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے ہے، اور ہم اگر غور کریں گے ہماری زندگی میں دین کا جو کچھ بھی حصہ ہے وہ اسی دعوت کی محنت کے رہتی ہے، ورنہ کون کہاں ہوتا، کس حال پہ ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کے جن شعبوں میں ہیں، جو ہمارا بھائی تجارت کر رہا ہے، جو ہمارا بھائی کسی ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، آپ اپنے وہاں دوسرے ملازم بھائیوں کو، آپ اپنے دوسرے تاجر بھائیوں کو، آپ اپنے دوسرے مزدور بھائیوں کا حال دیکھیں، اگر وہ دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تو ان کی دینی حالت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی دین کا تعلق آیا ہے، اور اگر دین کے ساتھ ہم جڑے ہیں اور یقیناً جڑے ہیں، اور اگر دین کے لیے ہمارا وقت لگ رہا ہے، ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، ہمارا سفر ہو رہا ہے، تو یہ اسی دعوت و تبلیغ کی محنت کی رہتی ہے، اسی نے ہمارا یہ ذہن بنایا۔ تو دعوت انتہائی قیمتی ترین عمل ہے، انتہائی، بلکہ اگر ایمان والا یہ سوال کرے گا کہ ایمان کے ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان ایمان والے کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے، تو جواب ہے اگر اللہ نے آپ کو ایمان کے بعد دعوت کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ اپنی زندگی میں دین لانے کی فکر کر رہے ہیں اور امت کے اندر دین لانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو سب سے قیمتی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اگر اس میں ناقدری ہوتی ہے، اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی کو بھی ہر مرحلے پر فرماتے ہیں اس وقت آپ کیسے کریں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں
ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یا رسول اللہ جو کام ہم نے آپ کو حوالے کیا ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ سے متفق نہیں ہیں، ایسا نہ ہو وہ کامیاب ہو جائے اس بات میں کہ آپ کو اپنے کام کا ہلکا پن محسوس، آپ سمجھ رہے کہ میرا یہ کام شاید اہم نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے میرے دعوت والے پرانے بھائی، حالات کامیاب نہ ہو جائے کہ تم اپنے دعوت کے کام کو غیر اہم سمجھنے لگو گے اور باقی دنیا کے کاموں کو اہم سمجھ کر کے دعوت کے کام کے ساتھ وہ رخ اختیار کرو گے کہ تمہاری نظروں میں لگے گا کہ دعوت کا کام کوئی اہم نہیں ہے۔ بڑا ایسا خبر نہ کر، اور اگر خدا نہ خاصا کسی ساتھی سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ دعوت کے کام کو اہم ہونے کے باوجود غیر اہم بنا دیتا ہے اور باقی کسی شعبے کو زیادہ اہمیت دے دیتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ بڑا ایسا خبر نہ کر اللہ یوقنون۔ اب جب اللہ تعالیٰ شام اس کام کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے تو ہمیں اچھی طرح سے چند باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے ذاتی اوصاف کیا ہیں، ہماری ذاتی زندگی کیسی ہے۔ دعوت میں جڑنے کے ساتھ ہماری ذاتی زندگی تو مثالی زندگی بننی چاہیے، اس لیے کہ دعوت کی اس مقام کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اگر مثالی زندگی نہیں بن سکی، ٹھیک ہے، مثالی زندگی صحابہ کی سطح کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن آج کے ایمان والوں کے لیے تو کم سے کم نمونہ بننا ہے ہم کو، خصوصاً نئے ساتھیوں کے لیے۔ تو بار بار اپنے آپ کو بجاجہ لے کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کمیاں کہاں کہاں ہیں، ہماری زندگی میں نقائص کہاں کہاں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب صرف داڑھی، سر پر ٹوپی، سفید لباس اور 3 دن اور سال میں 40 دن لگا کر کے دھوکے میں پڑ جائیں کہ بس ہم نے دین کے اونچے سطح کو پا لیا اور ہمیں اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اینڈ پر پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں کسی اور چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہیں رہنا ہے کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا۔ یہ تو بہت ہی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ ہمارے 6 نمبر تو دعوت کا علی بیتا، دین کا علی باتا سا ہے۔ اگر آپ نے پہلے تو آپ کا لباس کچھ اور تھا، آپ کے چہرے کی حالت کچھ اور تھی، آپ کا رہن سہن کچھ اور تھا، اس میں تبدیلی آ گئی، لباس بدل گیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، 3 دن میں 40 دن آ گئے اور اس کے بعد پھر ہفتہ واری اجتماع میں بھی شرکت ہونے لگی اور آپ نے سمجھا کہ ہم نے پا لیا اور منزل ہم نے حاصل کر لی، تو دھوکے میں پڑے۔ اس لیے ضروری ہے پہلے اپنی معمولات مکمل کر لیا کریں۔ بہت سارے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی تسبیحات بھی مکمل نہیں کرتے، بہت سارے ساتھیوں کا حال یہ ہے وہ اپنی تلاوت بھی مکمل نہیں کرتے، بہت سارے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو پرانے ہمارے رات کو آنسو بہایا کرتے تھے وہ مزاج ختم ہو رہا ہے، اب وہ کیفیت باقی نہیں، کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بہت سارے ساتھیوں کا حال تو یہ ہے اب وہ بھول چکے ہیں وہ پہلے وہ جو رات کو اٹھ کر کے آنسو بہاتے تھے اپنے لیے اور امت کے لیے، وہ مزاج ختم ہو رہا ہے۔ اس مزاج کو پھر دوبارہ زندہ کرنی، اپنے اعمال کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اپنی معمولات کو صحیح سے صحیح تر بنانا ہے۔ ہم جن اکابرین کی دعوت و تبلیغ کے وارث ہیں ان اکابرین کی زندگی کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ مرکزہ، ان بڑے اکابرین کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ مرکزہ کے معمولات میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے خود نہیں دیکھا، لیکن وہاں جا کر کے پتہ چلا حضرت کہاں ہیں کہ باقی ذمہ داران تو 24 گھنٹے کے اعمال میں لگے رہتے تھے اور حضرت ایک ویران مسجد میں جا کر کے 7 گھنٹے اعمال کرتے تھے۔ ان 7 گھنٹوں کے بعد وہ واپس آتے تھے، صبح سے لے کر کے تقریباً دوپہر تک وہ اعمال میں مشغول رہتے تھے۔ اس میں تلاوت ہوتی تھی تقریباً 10 پاؤں، اس میں تسبیحات ہوتی تھی وہ ہزاروں کی مقدار میں تھی، اس میں دعائیں ہوتی تھی 2-2 ڈھائی گھنٹے کی۔ خود میں نے حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ دیکھا 2.5 گھنٹے مسلسل ترائی میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ۔ تہجد کے وقت فجر کی نماز کے تہجد کے بعد بیٹھے، فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد پھر اس دن ان کا بیان نہیں تھا اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سری نگر عیدگاہ کے قریب ایک مقام میں تھے، فجر کی نماز کے بعد معمولات پورے کیے، پھر دعا مانگنی شروع کی تو 2.5 گھنٹے لگاتار دعا کرتے تھے اور بیچ میں تھک جاتے تھے، ہاتھ نیچے ڈالتے تھے، آنسو بہاتے رہتے، پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے۔ تو اتنی لمبی دعا میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ مرکزہ پالن پوری کو۔
عام طور پر تو فجر کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوتا تھا، لیکن اس دن ان کا بیان نہیں تھا، مجھے خادم رکھا گیا تھا ان کا، تو میں پیچھے بیٹھا رہا، کبھی سوتا تھا کبھی جاگتا تھا، اور کبھی ان کو دیکھتا تھا حیران، 2.5 گھنٹے انہوں نے فجر، 2.5 گھنٹے کے بعد وہ اٹھے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر 1 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد ایک خواص میں بیان تھا ان کا سری نگر عیدگاہ میں۔ تو میرے بھائی، تمام ساتھی اپنے ذاتی اعمال کی فکر کریں۔ ذاتی اعمال کی فکر کا مطلب دعاؤں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور تسبیحات کا اہتمام۔ اور اگر کسی اپنے بڑوں سے بیعت ہیں، جن سے بیعت ہیں، اور وہ دعوت و تبلیغ کے مزاج کے ہیں، تو انہیں جو اعمال دیے ہیں، اعمال جتنے زیادہ یہ عبادت کے اعمال مضبوط ہوں گے، اور خاص طور پر اکیلے پن میں جتنی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور ان دعاؤں میں اللہ سے مانگنا اپنے لیے اور امت کے لیے، اللہ کے سامنے امت کی بے دینی کا حال رکھنا، اور اللہ سے اپنے اللہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ دعوت کے بہت پرانے ساتھی جو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ برکاتہ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ دہلی ایئرپورٹ پر جماعت جا رہی تھی مکہ مکرمہ کام کرنے کے لیے، تو ان کو کہہ رہے تھے، کہنے لگا بھائی جا رہے ہو اللہ سے پیسے کروا کے واپس آنا، ویسے خالی مت آنا۔ تو میں سوچنے لگا، میں نے کہا خدایا اس درجے مضبوط ایمان ہے کہ جماعت کو رخصت کر رہے ہیں، وہ پرانوں کی جماعت تھی اور وہ مکہ مکرمہ کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں کام ہوا کرتا تھا، حرم شریف میں اور مسجد نبی میں، تو وہ رخصت کر رہے تھے، ان کا کہتے ہیں واپس نہیں آنا، اللہ سے پیسے کروا کے آنا۔ باقی یہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن کن کن ملکوں میں دعوت کے کام کو زندہ کرنے کے فیصلے کے لے کر کے آئے، بعد کے اثرات نے بتا دیا تھا، ان دعاؤں کے نتیجے میں فلاں ملک میں کام کھڑا ہوا، فلاں ملک میں کام زندہ ہوا، فلاں ملک میں کام پھیل گیا، وہ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ تو غرض یہ کہ اپنے ذاتی اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ پرانے ساتھیوں کے ذاتی اعمال نمونہ بننے چاہیے نئے جڑنے والے ساتھیوں کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم باتوں بتائیں، صبح شام کی 30 تسبیحات کرو، نوافل پڑھو، دعائیں کرو، خود خالی ہو اور خود نہ کر رہے ہو۔ تو بس پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بڑی اہم ترین ذمہ داری پرانے ساتھیوں کی یہ ہے کہ کام کی وجہ سے اللہ نے آپ کی عزتوں میں اضافہ کیا ہوگا، خصوصاً نئے جڑنے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی، اور ان کے لیے آپ ہی ان کے اکابر ہیں۔ یہ اکابر بننا جو ہے یہ نعمت بھی اور خطرے کی چیز بھی ہے۔ اس میں انسان کو دھوکہ لگتا ہے میں کچھ بن گیا، اب جب دھوکہ لگتا ہے میں کچھ بن گیا تو کبر آنے لگتا ہے، بڑائی آنے لگتی ہے، مخدوم بننے کے مزاج ہوتا ہے، پھر دوسروں سے خدمت کرنے کے مزاج ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہاں سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے پھر معاملات کا بگاڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم کبھی سنتے ہیں پرانے ساتھیوں میں مالی معاملات کا بگاڑ ہے تو بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پرانے ساتھیوں نے نئے ساتھیوں کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے دعوت کی بنیاد پر۔ ہر ساتھی کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، کیا اللہ نے ہم کو دین سے عزت عطا فرمائی اور دعوت کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ ہماری ساری عزت دین اور دعوت کے ساتھ جڑے نہ ہوتے تو کون پوچھتا؟ جناب والا کتنے بھائی وہ ہیں، کوئی نہیں پوچھ، لیکن آپ کے نئے ساتھی آپ کا احترام کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی چیزیں اٹھائیں گے، آپ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ہدیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اپنے آپ کو بچا لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط تعلیق کا شکار ہو جائے، ذہن میں آنے لگے ہم کچھ ہے، اور اس کے بعد پھر خدمت دینے کے مزاج، مخدوم بننے کے مزاج، اور یہیں پر آ کر کے پھر آدمی کیا کرتا ہے، پھر وہ مامور نہیں بنتا ہے، عامر بننے لگتا ہے۔ اس مقام پر آ کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ نے دین کا کام نبیوں کے حوالے کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مامور سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اور امت سے جو کرانا ہے پہلے خود کرتے تھے۔ کسی نبی نے کوئی کام امت سے قرار خود نہ کیا ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تلقین جتنی کرتے تھے امت سے کہیں زیادہ نمازیں خود پڑھتے تھے۔ مثلا ہم لوگ جب پڑھتے ہیں، یہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تعلیم کی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے تھے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تورمت قدمہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہاں تحقیق کرنے لگتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے؟ کہیں بہت کم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم جب دوسروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو ان سے کہیں زیادہ خود کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا۔ تو غرض یہ کہ ہمارے پرانے اپنے آپ کو صرف عامر نہ بنائیں کہ بس ہم صرف فیصلے کریں گے دوسروں کے حق میں اور خود کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بڑے ہو گئے، کیونکہ ہم بزرگ بن گئے، کیونکہ ہم اکابر میں داخل ہو گئے۔ اور واقعتاً ایک علاقے میں
جو بھی پرانا ہے وہ اس علاقے کا اکابر بن ہی جاتا ہے، لوگ اسے احترام کرتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں مشورے ہوتے ہیں، وہی فیصلے سناتا ہے، وہی کسی کو امیر بناتا ہے، وہی جماعت کا رخ متعین کرتا ہے، تو سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو نظام اسی کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی وجہ سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کبر میں مبتلا کر کے، ریاکاری میں مبتلا کر کے، عجوب میں مبتلا کر کے، ہم کچھ ہیں، میں کچھ ہوں، یہ جو میں کچھ ہوں ہم کچھ ہیں، اس کو کہتے ہیں عجوب۔ اور یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرات صحابہ کرام حنین تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے صحابہ کرام میں سے کسی کے ذہن میں آ گیا ہم کچھ ہیں۔ یہ ہم کچھ ہیں کا مطلب کیا تھا؟ ہم تو بہت ہیں، اتنے تو پہلے کبھی بھی نہیں تھے۔ جب پہلے کبھی اتنے نہیں تھے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکا، آج تو ہم بہت کچھ ہیں۔ جب بہت کچھ ہے تو آج کیا ہوگا؟ یہ آیا ذہن میں، کسی ایک کے ذہن میں آیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا جو ابھی ابھی مسلمان بنے، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت یافتہ صحابہ 10,000 کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ میں 2,000 آدمیوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ جو 2,000 آدمی ہیں اب اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کیا کہ پہلے تو ہم ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے وہ تھے، اب ہم ایمان والے ہیں، اب ہم ایک ہیں، تو ہم پہلے ہوتے تھے کم اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، آج تو ہم بہت ہیں، جب بہت ہیں تو آج کیا نقصان ہوگا؟ یہ جو تصور ذہن میں آ گیا، اور اس خیال کے ساتھ جب آگے پہنچے ہیں تو آگے جو صورتحال آئے سامنے ہوئی وہ کیا کہ اتنا بڑا مجمع میدان میں ٹک نہ سکا اور سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ شان اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، قدم قدم پر میں نے تمہاری مدد کی ہے، خاص طور پر حنین کے دن میں نے مدد کی ہے جب تمہارے اندر عجوب آ گیا۔ اعجبتکم کثرتکم، ہم کچھ ہیں، یہ جو ہم کچھ ہیں، یہ ہم کچھ ہیں کبھی آتا ہے کثرت کی بنا پر اور کبھی آتا ہے اپنا پرانا ہونے کی بنا پر۔ میں کچھ ہوں، کیوں؟ میں نے تب سے دین کا کام کیا جب کوئی بھی تبلیغ والا یہاں نہیں تھا، میں تب سے کام کے ساتھ جڑا ہوا جب یہاں مخالفتیں تھی، جب کوئی بات سننے والا نہیں تھا، آج تو چاروں طرف سے تھا۔ ہم کچھ ہیں، یہ ہم کچھ ہیں اگر ذہن میں آ گیا تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بلکہ بار بار کہ ہم کچھ بھی نہیں، دعوت و تبلیغ کے مزاج میں ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا کام کچھ بھی نہیں، یعنی مزاج جو ہونا چاہیے کام بہت ہو اور زبانوں پر ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارا کام تو بہت چھوٹا تھا، معمولی کام، یہی مزاج ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب سری نگر میں اجتماع ہونے والا تھا تو ہم لوگ بھی حیران ہو جاتے تھے کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہاں عالی مسجد میں ایک مشورہ ہوا، اس مشورے میں کیا ہوا، ایک جماعت طے ہو گئی جو اخبار والوں کے بعد جا کر درخواست کرے گی ہماری کوئی خبر اخبار میں مت لانا۔ ہم سارے حیران ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوششیں تو یہ ہوتی ہیں کہ اخباروں میں زیادہ سے زیادہ اشتہارات چھپیں، اور حیران ہونا چاہیے یہاں سے گروپ تیار ہو گیا 3-4 آدمیوں کا، وہ سارے اخبار والوں کی خدمت میں درخواست کرے گا کہ ہمارا یہاں اجتماع ہونے والا ہے اور مہربانی کر کے آپ اخبار میں ہماری کوئی خبر مت چھاپیں۔ اب یہ گئے اخبار والوں کے بعد وہ وہاں سے حیران ہو کر کہہ رہے بھائی آپ کون سی دنیا کے مخلوق ہو، ہر انسان تو چاہتا ہے کہ ہماری خبریں زیادہ سے زیادہ پھیلیں اور آپ الٹا آ کر ہم کو کہہ رہے ہماری خبریں مت چھاؤ۔ اب جب یہاں سب سے بڑی خبر یہی اجتماع ہے ہم کیسے خبر نہیں چھاپیں گے؟ کہہ رہے ہم درخواست لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری کوئی خبر نہیں شائع کریں گے، لیکن بہرحال اخبار والے کام مانتے۔ اب جب بڑا اجتماع ہوا تو شاہ سخری کے ساتھ اور 7 کالمی سرخی، 7 کالمی سرخی عام آدمی نہیں سمجھے گا 7 کالمی سرخی کیا ہوتی ہے اخباری دنیا میں، یہ جرنلزم کی دنیا میں 7 کالمی سرخی مانی جاتی ہے، سب سے بڑی خبر جو اخبار میں چھپے گی وہ یہی۔ تو دعوت و تبلیغ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی تشہیر نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں، کوئی شور و گل نہیں، کوئی ہاؤ ہوا نہیں، ہمارا کام بالکل چپکے سے چیونٹی کی چال چلنا ہے، اونٹ کی چال چلنا ہے۔ اونٹ کی چال چلنا کا مطلب مسلسل چلنا ہے، صبر، برداشت، قوت، یہ سب، لیکن پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے، یہ دعوت و تبلیغ کا مزاج ہو۔ تو لہذا پرانوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو مخدوم مت بنائیں، اپنے آپ کو خادم رکھیں، اپنے آپ کو خادم رکھیں۔ اور اگر لوگوں کے دلوں میں، نئی آنے والوں کے دل میں آپ کے اللہ نے محبت ڈالی ہے، اس محبت کی بنا پر کبر نہیں آنا چاہیے، اس محبت کی بنا پر تواضع آنی چاہیے۔ اور اس کی مثال صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ مثال دعوت کی اس ماحول میں مثال نہیں دی جاتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے بھی مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے امیر صاحب کی تواضع دیکھی، یہ مثال صاحب، یہ مثال سامنے ہے۔ بس بڑے ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ہمارے اندر کبر آئے،
بڑے ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ہم گھمنڈ میں آ جائیں، بڑے ہونے کے معنی یہ نہیں ہے، بڑے ہونے کے معنی کہ ہمارے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، ہمیں اور زیادہ قربانیوں کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ بہت اہم ترین۔ اور اسی کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اپنے معاملات کو میرے بھائیوں صاف رکھنا بہت ضروری۔ کچھ جگہوں پر جب کبھی سننے کو ملتا ہے جناب قرآنوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، قرضوں کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، بزنس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور اسی میں بعض دفعہ یہ بھی پایا گیا کہ دعوت کو ذریعہ بنا رہے ہیں اپنا بزنس چلانے کا، اور صاحب کانٹیکٹ کریں گے آپ ہم سے بزنس کریں، اور ذریعہ بنائے دعوت کو۔ الامان الحفیظ، جب دین کے کام کو آپ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، کبھی کبھی اللہ سخت فیصلے فرماتا ہے، اچھا تم نے میرے دین کے کام کو ذریعہ بنایا اپنی دنیا کمانے کے لیے، اب تم نے رابطے قائم کرنے شروع کیے، جماعتیں، اسی لیے ہماری جماعت فلانے علاقے میں جائے گی اور دوسرے علاقے میں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کریں گے وہاں کام بہت ہے اور ہماری وہاں پہچان ہے، ہم نے پہلے بھی وہاں کام کیا، اب بھی جا کر کام کریں گے، اور پس پردہ کوئی اور نہیں۔ اللہ اسے حفاظت فرمائے اس ایسے مزاج کے پنپنے سے، اور اللہ یہ ہماری اصلاح فرمائے اگر اس طرح کی خامی کہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہوگی۔ خاص طور پر میرے بھائیوں اپنی مالی معاملات کو بہت صاف رکھیں، اس میں ہر فاقہ رہنا بہتر ہے، مگر اپنی ہمارے ہاں احتیاط کا عالم یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر کسی انسان کو کوئی چیز خریدنی ہو اور آپ کا دعوت والا ساتھی وہ چیز بیچتا ہے تو احتیاط والا ساتھی کہ میں اس سے کبھی نہیں خریدوں گا، کیونکہ ہمارا دعوت والا ساتھی ہے، میں جاؤں گا اس نیت سے کہ وہ مجھے سستا دے گا، اور وہ مجبور ہوگا سستا دینے پر، پتہ نہیں دل سے آمادہ ہوگا یا نہیں، کہ کوئی اور کسٹمر آتا تو میں اپنا نفع پورا لیتا، اب یہ ساتھی آ گیا زیادہ کیا کروں گا، تو کبھی وہ بغیر نفع کے ہم کو چیز بیچے گا، تو ہم گویا اپنے ساتھی کو مجبور کر رہے بغیر نفع کے ہم کو چیز بیچو، تو محتاج ساتھی اپنے ساتھیوں سے چیز بھی نہیں خریدتے۔ اتنی احتیاط برتیں کہ صاحب وہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہتا ہے صاحب فلاں آدمی جو ہے وہ ہمارا نازک رشتہ دار ہے، اسے ہم یہ بات نہیں کر سکتے، اسے ہم مال نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہ مجبور ہو جائے گا مفت دینے پر، اور ہم مفت دینا نہیں چاہتے۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو معاملہ اتنا نازک ہے، معاملات کو اپنے صاف رکھیں، معاملات کی پابندی کریں، معاملات کو صاف رکھیں، یہ اصول لے کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں دعوت کا کام کرتے ہوئے آپ کو مشورے بھی کرانے ہیں، آپ کو بیانات بھی کرانے ہیں، آپ کو جماعتیں بھی بھیجنی ہیں۔ مشورہ کرتے ہوئے آپ جو پرانے حضرات ہیں آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مشورے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ مشوروں سے کام کرنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، شورا کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے کام چلانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں اذان شروع کرنی ہے، ٹھیک، اللہ حکم بھیج دیتے اس طرح اذان پڑھو، حکم نافذ ہو جاتا، اللہ کے نبی خود بیان کر دیتے اس طرح اذان پڑھو، شروع ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورے کیے، میٹنگیں بلائی، اور بخاری میں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اور جو ہمارے یہاں احکام بیان ہوتے ہیں ان احکام کی تاریخ میں بیان ہوتی ہے، یہ حکم کب آیا، کن حالات میں آیا، اس کے بعد میں تبدیلی کیا ہوئی ہے۔ تو اذان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں صحابہ پہنچے تو لوگ کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد طے کرتے تھے جناب کتنی دیر کے بعد دوسری نماز ہوگی، ٹائم طے کرتے تھے اتنی دیر بعد ہوگی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، کبھی دیر ہو جاتی تھی، کبھی جماعت ہو چکی اب کوئی آدمی آ گیا، کبھی وقت سے پہلے آ گیا، یہ پریشانی بار بار آنے لگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ بلایا، بھائی کیا کریں گے، کس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا کریں گے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا ہم آگ جلائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے کو رد کر دیا، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، رد کر دیا، اور واقعتاً آج سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگ جلانے کے مشورے کو رد کر دیا، کیونکہ اگر آپ فرماتے آگ جلایا کرو تو رات کو کیسے پتہ چلتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو آگ کہاں جل رہی ہے، اور وہ لکڑیاں کہاں اتنی جمع کرتے اور شہروں میں آگ کہاں جلتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور ساتھ میں مجوسیوں کی نقل ہو جاتی، آپ نے مشورہ۔ پھر کسی نے کہا ناقوس بجائیں گے، فرمایا یہ فلانی قوم کی چیز ہے، کسی نے کہا بھوک بجائیں گے، کسی نے کہا بانسری بجائیں گے، کسی نے کچھ اور، مختلف رائیں آتی گئی، کسی پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور مشورے کی مجلس ختم ہو گئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں کس کے لیے، اذان کیسے شروع کی جائے گی۔ بعد میں صحابی تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور بہت اچھی بانسری بجا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ اذان کے لیے کوئی طریقہ ہو جائے، لوگوں کو اذان نہیں تھا ابھی لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ طے ہونا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید نے اس شخص سے کہا جو شخص تھا، حالانکہ وہ شخص نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ انسانی روپ میں تھا، اس شخص سے یہ کہا
کہ بھائی صاحب یہ جو تم بجا رہے ہو یہ ہمیں دے دو. انہوں نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو یہی بجا کر کے لوگوں کو بلایا کریں گے. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے اذان ساری سنائی، اور جب ساری اذان سنائی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات اس طرح سے خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا ذالک رؤیا حق، یہ تو سچا خواب ہے، اور وہ تو جبرائیل تھا جو تم کو نظر آیا. پھر فرمایا بلاؤ جبرائیل کو، ہوا اندھا صوتن، اس کو حضرت بلال کو بلاؤ، اس کی آواز بہت اونچی ہے اور سریلی آواز ہے، اونچی بھی ہے. وہ امد صوتن و اندھا صوتن وفی روایت احسن صوتن، آواز بہترین، اونچی آواز، شاندار آواز ہے. چنانچہ عبداللہ بن زید ان کو کہتے تھے کہو جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت بلال فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان شروع. حضرت فاروق اعظم اپنے گھر میں یہی خواب دیکھ رہے تھے اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی. وہ اسی میں بیدار ہو گئے تو کہنے میں یہی خواب دیکھ رہا تھا اور یہی اذان آواز آ رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ وہاں سے نکلے حضور کے پاس اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، چادر بھی سمیٹ نہیں پائے، چادر زمین پر چلتی ہوئی حضور کی خدمت پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ تو خواب میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید تم سے آگے نکل گیا، خواب اسی نے دیکھا ہے، تمہاری تائید ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام مشورے کے ساتھ کام چلاتے. جہاں اللہ نے حکم بھیجا وہاں کوئی مشورہ نہیں، جہاں اللہ نے حکم بھیجا وہاں کوئی مشورہ نہیں ہوگا، وہ تو حکم آ گیا. لیکن اہم ترین معاملات میں اہم ترین ٹھیک اسی طرح سے آپ مشورہ کرنے بیٹھے ہیں. اس مشورہ کرنے میں بڑی ہوشیاری کو دیکھنا، بڑی حکمتوں کو سامنے رکھنا ہے. آپ کام تقسیم کریں گے، کبھی کام کا تقاضا ہوگا کہ بڑے محتاط آدمی کے ذمہ کام ہو رہا تو اس وقت محتاط کے حق میں فیصلہ کریں. کبھی کام کا تقاضا ہوگا کہ نئیوں کو استعمال کرو، نئیوں کو بیانات دو تاکہ عملہ تیار ہو جائے تو نئیوں کے حق میں فیصلہ کریں. کبھی کام کا تقاضا ہوگا پرانے کو امیر بناؤ تو کیونکہ نازک علاقے میں جماعت جا رہی ہے. کبھی کام کا تقاضا ہوگا کہ نئے کو امیر بناؤ تاکہ وہ کام سیکھے، اور پرانے سے کہو امیر تو آپ کو بننا تھا مگر ہم نے اس کو بنایا ہے، اس لیے بنایا تاکہ یہ کام سیکھے، نگرانی آپ کرتے رہے. اور اس سے کہنا دیکھو پرانے تمہارے ساتھی ہیں، اس پرانے کو کام ذمہ داری سونپنی تھی مگر تم کو ہم کام حوالے کر رہے ہیں، اس سے پوچھ کر کے کرنا. امیر یہ بنایا. اور ادھر سے صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب امیر کو طے ہو جاتا ہے چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرنا لازم. تو مشوروں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، طرفداری نہیں برتنی ہے. ایسا فیصلہ نہیں سنانا ہے کہ ساتھیوں کو تنفر نفرت ہو جائے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ صاحب یہ کام ہے کہ میں کروں گا، وہ کام ہے تو میں کروں گا. تو ساتھیوں کو استعمال کرنا سیکھیں اور مشوروں کی حکمت. اور اسی لیے مشورہ شروع کرنے سے پہلے دعا کی جاتی ہے اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. یا اللہ میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ٹھیک، میرے نفس کے شر سے اس کام کو بچا. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ امور پیش ہو جائے، جماعت تیار، فلاں علاقے میں کام بیٹھ رہا ہے کیا کیا جائے، فلاں علاقے میں جماعت بھیجنی ہے کیسے بھیجیں، کس کو بھیجیں، اور فیصلہ مجھے سنانا ہے، رائے ساتھیوں سے لینی ہے. اس وقت یہ کہ یا اللہ کام کا نفع جس میں ہے وہی فیصلے ہو جانے چاہیے، چاہے وہ میری رائے کے خلاف ہو چاہے ساتھی کی حمایت میں ہو. یہ نہیں دیکھنا ہے کس کی رائے کی حمایت، کس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا، یہ دیکھنا ہے کہ کام کا نفع کس میں ہے. اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ امیر کے ذہن میں ایسا نفع آئے گا جو ساتھیوں کے ذہن میں نہیں ہے، تو اس وقت کوشش یہ کرنی ساتھیوں کی رائے نہیں کاٹنی چاہیے. یہ بعض دفعہ مشورہ کرانے والوں سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ساتھی کی رائے کاٹ کر کے پھر کہتے ہیں یوں. سارے ساتھی کی رائے نہیں کاٹنی چاہیے، ساتھی کی رائے کی تحسین کرنی چاہیے. آپ کی رائے صحیح ہے، اس میں فائدے یہ ہیں، اس میں فائدے یہ ہیں، مگر دوسری رائے اس میں مسئلہ آتی ہے، اس کا نتیجہ ہوگا ساتھی کا دل دکھے گا نہیں. ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب پرانوں میں توڑ، انا للہ، پرانوں میں دلوں میں پھٹن، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. یہ فیصلے سناتے ہیں، یہاں سے رائے ہماری نہیں سنتے، یہ اپنے فیصلے سناتے ہیں. میرے بھائیوں جب پرانوں میں توڑ ہونے لگے، جب پرانوں میں دوریاں ہونے لگے اور اس کے بعد پھر الگ الگ گروپ بندیاں ہونے لگے اور پھر یہ گروپ ان کے خلاف بولنے لگے، وہ ان کے خلاف بولنے لگے، اس کام کا کیا بنے گا پھر؟ اس لیے سمجھ کر کے چلنا ہے. ٹھیک، مجھے یاد ایک مرتبہ وہاں باڑی پور کے گاؤں میں جوڑ تھا، حضرت ابیر خان تشریف فرما تھے. وہاں جو پرانے تبلیغ والے تھے انہوں نے کوئی مشورہ پیش کیا، اس میں کہا حضرت اس بارے میں اصول کیا ہے؟ حضرت فرمایا کام اصول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں. اس کے بعد فرمایا تھا بھائی اصول رہنے دو، ساتھیوں کو جوڑ کر کے رکھو. اصول رہنا، وہاں سب کچھ ساتھی کہہ رہے تھے فلاں ساتھی اصول کے خلاف کرتا ہے، فلاں ساتھی اصول کے خلاف کرتا تھا. حضرت نے کیا فرمایا؟ اصول بعد کی چیز ہے، ساتھی پہلے. میرے بھائی سارے اصولوں کے مطابق تبھی کام ہوگا نا جب ساتھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے.
ساتھیوں کو جوڑ کر، اور اس میں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ ساتھیوں کو جوڑنے کے چکر میں آپ کام کا نہج ہی بدل دیں، کام کا مزاج ہی بدل دیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ حکمت اسی کا نام ہے کہ ساتھی بھی نہ ٹوٹے، اسلام حضور کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، لیکن بات بتا کر کے کہ آپ نے جو رائے دی بہت مفید، اس کا فائدہ یہ ہے، انہوں نے جو رائے دی بہت مفید، اس کا فائدہ یہ ہے، مگر فیصلہ یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت اہم مشورہ کرنا تھا، اس اہم مشورے میں بڑے بڑے صحابہ نے رائے دی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی اہم رائے آ رہی تھی، اور دوسرے صحابہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک ایک آدمی کی رائے رد کر دی، مگر رد اس طرح سے کی ان کو نہیں لگا کہ ہمارا دل شکنی ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایک سمجھتا رہا ہاں میری رائے کی اہمیت ہے، اس کا فائدہ ہے، مگر اس سے زیادہ فائدہ وہ دوسری رائے میں ہے۔ تو جب آپ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے اس وقت ساتھی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ساتھی کو دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، سب کے رائے خوشدلی کے ساتھ قبول کرنی چاہیے، اور فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آدمی کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں ایسا محسوس ہونے لگے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنوں کی رعایت ہو رہی ہے، یہ فلانا اپنا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مشوروں میں تہذب آنے لگا ہے، مشوروں میں تعصب آنے لگا ہے، اس کے نتیجے میں برکات ختم ہو جاتی ہے، اور برکات ختم ہونے کے بعد میں وہی مشورے سبب بنتے ہیں ٹکراؤ کا۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اس کام میں بیان بہت اہم ہے، مگر بیان مقصد نہیں۔ بیانات اہم ہیں مگر بیان مقصد نہیں ہے۔ بیان مقصد ہے دین پر امت کھڑی ہو جائے۔ وہ بھائی جو بہت لمبا و قیمتی بیان کرتا ہے اس کے بیان کی بڑی قدر و قیمت ہے، یقیناً قدر و قیمت ہے، لیکن اگر کسی جگہ سیدھے سادے آدمی نے 10 منٹ کی بات کی اور 10 منٹ کے نتیجے میں لوگ کام پر کھڑے ہو گئے، یہ 10 منٹ کی بات زیادہ قیمتی ہے نفع کے اعتبار سے بمقابلے 1 گھنٹے کے لمبے علمی بیان کے مقابلے۔ اصل چیز بیان نہیں ہے، اصل چیز ہے کام۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ مزاج بننے لگا ہے، صاحب اجتماع بڑا ہو، بیانات زبردست ہوں، بعد میں کام نکلے آنے کو کہ صاحب فلانے نے بھی بیان کیا، بہت قیمتی بیان تھا، فلانے نے بیان کیا، بہت قیمتی بات ہوئی، لیکن اس کے بعد خلاصہ کیا نکلا تو کچھ نہیں۔ اصل چیز کام ہے، بیانات اہم ہیں مگر مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے امت کام پر کھڑی ہو جائے۔ اگر کسی جگہ بیانات بالکل نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بیانات ہوئے، ٹھیک، بلکہ کہیں بیان ہوا ہی نہیں، صرف ملاقاتیں ہوئیں، صرف گشت اور جماعت تیار ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں لمبا بیان ہوا اور جماعت تیار بھی ہوئی، وہ کام ہے اور یہ صرف بیان کرنے ہیں اور لازمن کرنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیانات اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات نے جو تبلیغ کو عالمی سطح پر پہنچایا، ٹھیک، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بیانات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس میں تو اتنی خطرے کی چیزیں ہیں، عام مسلمانوں کو تو نہیں، عام علماء کو بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی ہے، خیال نہیں رہتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سب سے خطرناک حدیث کون سی ہے؟ جواب حدیث خطرناک ہو ہی نہیں سکتی، جواب نہیں، جواب آتا ہے سب سے زیادہ مشکل حدیث وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی کہ میں نے کہی ہے، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، اس کا ٹھکانہ جاننا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں نقل کر دی۔ زبیر بن عوام بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبیر بن عوام سے کہا میرے ماں باپ مجھ پر قربان۔ کم درجے صاحب سب تھی، کس درجے کا آدمی ہے یہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائے۔ یہ 2 صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، سعد بن وقاص کو اور زبیر بن عوام کو۔ اللہ کے نظام، صحابہ حالانکہ ایک سے ایک ہیں، مگر صدیق اکبر کو حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، فاروق اعظم کو یہ بات نہیں فرمائی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ یہ بات اگر فرمائے تو زبیر بن عوام کو۔ زبیر بن عوام کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے کہ جب سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مددگار اس نبی کے ساتھ رہتا ہے، میرا وہ خاص مددگار تو ہی ہے۔ زبیر میں لکل نبی حواری و حواری الزبیر، یہ زبیر بن عوام حضور کے ساجو بھی ہیں، یعنی حضور کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسما زبیر بن عوام کی نکاح میں، تو زبیر بن عوام اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا بن گئے؟ حمزل، ساجو بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو زبیر بن عوام حمزل بھی ہیں، پھوپھازاد بھائی بھی ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔
زبیر ابن عوام کے بیٹے نے زبیر ابن عوام سے کہا حضرت آپ کبھی حدیثیں سناتے تو سنو سارے حدیث بولتا ہوں، تو کیا ایسا تو نہیں تھا کہ آپ حضور کے ساتھ ہوتے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں رہتے تھے؟ تو زبیر ابن عوام نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، کوئی سفر ایسا حضور کا نہیں جب کے ساتھ نہ رہا ہو، کوئی سفر ایسا نہیں، بدر سے لے کر کے احد تو تبوک تک کوئی سفر ایسا نہیں جس میں میں حضور کے ساتھ ہوں، ہمیشہ میں حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیوں حدیث نہیں سناتے؟ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے نبی کی طرف وہ لفظ منسوخ کر دوں جو لفظ نبی نے نہیں کہا ہوگا، اور میں کہوں گا نبی کا لفظ یہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے بھی حدیث نہیں سناتا۔ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ زمانہ کس نے گزارا؟ صدیق اکبر نے، ٹھیک ہے۔ حدیثیں کتنی سنائی صدیق اکبر کی؟ بہت کم حدیثیں۔ کیوں؟ یہ ڈر رہتا تھا۔ تو میرے بھائی دعوت و تبلیغ کے ماحول میں جب آپ بیان کرنے لگیں گے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور اللہ بہت اونچا درجہ عطا کرے ان ہمارے اکابرین کو۔ دعوت و تبلیغ کے یہ اکابرین اللہ نے کیسی بصیرت ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے کیسی دور اندیشی عطا فرمائی تھی، اتنے سادے لفظ استعمال کرتے ہیں اور اتنے معنی خیز۔ کیا فرماتے تھے؟ بھائی یہ مت کہو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی یہ کہو حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہ اسی وہی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے جو سمجھا وہ یہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم تو کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے۔ اگر ہم نے غلط سمجھا تو ہمارے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اللہ کے نبی کی طرف یہ بات منسوخ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا جو میں نے سمجھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اکابرین نے پابندی لگائی ہے کہ 6 نمبروں کے علاوہ کوئی بات بیان نہیں کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول میں کچھ وہ باتیں بیان ہونے لگتی ہیں جن باتوں پر بعد میں اعتراض ہوتا ہے، اور 1 2 3 الف با تا کوئی آدمی دائیں سے بائیں سے اعتراض کرے یا نہ کرے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ساتھی کوئی وہ بات بیان کر گیا حدیث کے نام پر جو حدیث تھی ہی نہیں، تو یہ منسوخ کر رہا ہے اللہ کے نبی صاحب کی طرف وہ بات جس کے نتیجے میں ٹھکانا بہت خطرناک ہے۔ اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجیے ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان اوپر ہے، تو یہ تو بات صحیح ہے، آسمان تو واقعی اوپر ہے، مگر جواب آئے گا آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اس نے کہا جناب میں نے کیا جرم کیا؟ آسمان تو واقعی اوپر ہے۔ جواب آئے گا آسمان اوپر ہے یہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کی طرف۔ تم نے آسمان اوپر ہے کی بات نبی کی طرف منسوخ کی تو ٹھکانا خطرناک ہے۔ حق بات اگر ہوگی حق بات اور نبی نے نہیں کہی تو وہ حق بات بھی نبی کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کیوں؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں میری زبان سے جو نکلے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہ بالکل صاف شفاف رہے۔ تو میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کے ماحول میں جب بیان کرنے کی نوبت آئے اس بیان میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 6 نمبر کی پابندی کرنی، 6 نمبر کی پابندی میں ایمان کے وسیع ترین مضامین ہیں، کتنے کریں؟ ایمان 6 نمبروں میں نماز کے لیے فضائل اعمال میں فضائل نماز سے زیادہ مواد آپ کو کہاں اور ملے گا؟ نماز کی فضیلتیں، نماز چھوڑنے کے نقصانات، اس سے زیادہ اور کیا بیان کرنا ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے علم و ذکر، اخلاص نیت اور ترک لا یعنی، بس 6 نمبر کے بعد سے باہر ہے۔ اور آپ یا بیان کرنے والے جو بھائی ہیں وہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، کم سے کم 5 بزرگوں کے بیانات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ عموماً شکایت رہتی ہے کہ تبلیغ والوں کے پاس علم نہیں ہے، بس یہ رٹی رٹائی باتیں چند کہتے ہیں، 40 سال ہو گئے وہی چند باتیں ہیں۔ جو پڑھنے لکھنے کا مزاج رکھنے والے ساتھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بے قید مطالعہ کریں، خاص چیز کا مطالعہ۔ وہ یہ بیانات جب سنیں تو 5 بزرگوں کے بیانات سنا کریں۔ نمبر 1 حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بلیاوی، حضرت مولانا عمر صاحب اور حضرت مولانا سعید خان صاحب۔ یہ 5 اہم ترین شخصیات ہیں جو دعوت کے میدان میں تھی۔ ان کے سارے بیانات دعوت کے عین مزاج کے مطابق۔ تو جب بیانات پڑھنے لگے گے تو ان کے بیانات، اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ہو تو کس کا مطالعہ کریں گے؟ نمبر 1 سب سے پہلے فضائل اعمال۔ یاد رکھیں فضائل اعمال علوم کا سمندر ہے، مگر علوم کو پتہ نہیں چلتا۔ پچھلے 50 سال میں جو بہت بڑے بڑے مصنف دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے فضائل اعمال کے متعلق کیا فرمایا ہے وہ تو عام کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور آج کے زمانے میں جو فتنہ پھیل گیا ہے صاحب ضعیف حدیث ہے، اور اس کے نتیجے میں فضائل اعمال کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والا جو صحیفہ مبارک ہے وہ ہے قرآن کریم، ٹھیک ہے۔
اور یہاں اس کے بعد پھر شاید دوسرے نمبر پر فضائل اعمال. اتنی قوت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تقریباً 50 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس سے زیادہ مواد آپ کو کہاں ملے گا؟ تو جب نماز کے فضیلت بیان کرنے تو فضائل نماز پڑھیں، تو مطالعہ جب آپ کریں گے تو فضائل اعمال کا، حیات الصحابہ کا، فضائل اعمال، حیات الصحابہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی فکر دلوائی. اور اس میں آیتیں نہیں پڑھنی ہے، ترجمہ خود نہیں کرنا ہے. جب مرنے کے بعد کیا ہوگا، جب اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جب امت کے سامنے بھائی موت کی مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہوگی اس میں جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب اور آخرت کا حساب و کتاب. جب یہ باتیں بیان کریں گے، اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے. جب آپ مفہوم بیان کر، یاد رکھیں کہ جب کسی غیر ایمان والے کو ایمان کی دعوت دینی ہوتی ہے تو جن چند مضامین کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے ان میں آخرت کا بیان سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. غیر ایمان والے کو جب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو مؤثر مضمون ہوتا ہے وہ آخرت ہے. جب اس کے سامنے آتا ہے جنت اور جہنم اور اللہ کی پکڑ اور حساب اور کتاب، بڑے جو کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا ہم نے آخرت کے مضامین کو مفید پایا اس فیلڈ کے اندر ویسے مضامین بہت کم ہیں. ہاں، جو فلسفیانہ ذہن رکھنے والے ہیں، جو سائنسی سوچ رکھنے والے ہیں، جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام انسان کا معاملہ یہی ہے. تو اور حیات الصحابہ کا مطالعہ ضرور کریں. حیات الصحابہ علوم کا خزانہ ہے، اس میں دعوت کی روح موجود ہے. صحابہ کرام کی دعوت کا مزاج کیا تھا وہ سارا اس میں موجود ہے. تو حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، فضائل اعمال کا مطالعہ کریں، الفیۃ الحدیث کا مطالعہ کریں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا مطالعہ کریں. اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو پڑھنے کا ذوق مزاج ہے تو پھر کسی جاننے والے سے کہنا چاہیے کہ صاحب یہ سارا میں پڑھ چکا ہوں، اب مجھے بتائیے اور مجھے کیا پڑھنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو بیان کرنے والے بھائی ہیں، میرے بھائیوں، غیر مستند چیز ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو یقین. یہ جو عام طور پر کہتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اور یہ بڑے پتہ نہیں کون ہیں، کس بڑے سے سنا. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت کون ہے وہ پتہ نہیں، اور بعد میں حضرت کی طرف وہ بات منسوب ہوتی ہے جو حضرت کی ہے ہی نہیں کہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے سری نگر سے کسی نے خط بھیجا، کہنے لگا صاحب دعوت کے ماحول میں عام طور پر کہا جاتا ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو. یہ حدیث کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو نہ حدیث پڑھی ہے نہ سنی ہے. البتہ کہتا نہیں تھا یہ تو فلاں جگہ سے چل کر حدیث آ رہی ہے اور وہاں ذمہ داروں سے. تو مجھے یاد ہے میں نے حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ کو خط لکھا. میں نے کہا حضرت یہاں دعوت والے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی بیان فرمائی ہے یا کہیں یا وہاں کبھی یہ بات یہ تذکر میں آئی ہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خط میرے پاس موجود ہے. حضرت نے لکھا میں نے نہ حدیث کبھی بیان کی ہے، نہ کبھی سنی ہے، نہ کبھی پڑھی. اس کے بعد اگر سوال پیدا ہوتا ہے کیا صاحب عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو باپ کیوں جہنم میں جائے گا؟ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو شوہر جہنم میں کیوں جائے گا؟ اور ماں نماز نہیں پڑھ رہی تو بیٹا جہنم میں کیوں جائے گا؟ اور بہن نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو بھائی جہنم میں کیوں جائے گا؟ جہنم میں جہنم کے فیصلے ہی تھے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے باپ سے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا تھا تو دین کیوں نہیں سکھایا؟ شوہر سے کہا جائے گا تم اپنی بیوی سے خدمت لیتے تھے تو اس کو دین کیوں نہیں سکھایا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بالغ ہے، یہ بھی بالغ ہے، ہر انسان کو اپنی دین کی فکر خود کرنی ہے. تو غرض یہ کہ غلط باتیں بالکل بیانات میں نہیں آنی چاہیے. کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا، کن کی کیا کیا بیانات کرتے ہیں بہت. بس امت کو سیدھے کو دین آسان ہے. اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا. ایمان والی زندگی جو ہوتی ہے ہم بھائی کوشش کریں گے ایمان والی زندگی. مجھے یاد ہے میاں جی محراب رحمہ اللہ تعالیٰ بالکل ان پڑھے ماس، وہ انگوٹھا کرنے والے تھے شاید، اور زیادہ معلوم ہوگا مولانا کو، مولانا ارشد صاحب کو، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا. ٹھیک ہے، لیکن حیرت انگیز بات ہے مجھے یاد ہے وہ عرب میں بیان کر رہے تھے. میاں جی محراب اردو میں جملہ بولا، مولانا ارشد صاحب ترجمہ کر رہے تھے. انہوں نے ترجمہ کیا تو ہاتھ پکڑ کا غلط ترجمہ کیا تم نے. میں حیران، میں نے کہا یا اللہ یہ ہے عالم اور اردو سے عربی ترجمہ کرنے والا، یہ ہے ان پڑھے محض، اس نے جملہ بولا ہے عرب کے سامنے اور کہا ترجمہ کرو. انہوں نے جب ترجمہ کیا تھا کہا تم نے غلط ترجمہ کیا. یہ میاں جی محراب سے میرا واقعہ سنا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت بھیجی. 2 جماعتوں کا تذکرہ آتا ہے. ایک جماعت بھیجی ان پڑھوں کی دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند میں وہاں کے عظیم علماء کو ان پڑھ لوگ کیا سکھائیں گے؟
جماعت آگے وہ کہہ رہے حضرت ہم جا کر کیا کریں گے؟ کہا تو کسی نے کہا حضرت کیا ہم وہاں مرنے جائیں گے؟ فرمایا موت یہ مرنا ہے تو وہیں جا کے مرو. آگے وہ جماعت آ کر کے دارالعلوم دیوبند کو جو سب سے اہم ترین دفتر ہے اس کو کہتے ہیں دفتر اہتمام. ٹھیک ہے، دفتر اہتمام میں واقعوں کی سیدھی سادھی جماعت، اور وہاں بڑے بڑے اساتذہ، اور اس زمانے میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی، پتہ نہیں کیسے کیسی بڑی شخصیات تھی جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں. وہ تو وہ میواتی کھڑا ہو کر کہنے لگا بھائی صاحب بوڑھے کو پیاس لگی تھی، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا سراہی میں سے پانی نکال کر دو. وہ بیٹا تو اٹھا نہیں. چھوٹے بچے کو ترس آ گیا، اس نے ابا جان کے لیے پانی نکالوں گا، اس نے سراہی اونڈیلی، وہ گر گئی اور گر گئی. تو بتاؤ یہ سراہی جو ٹوٹ گئی یہ بڑے کا قصور ہے چھوٹے کا قصور ہے؟ کہا جی بڑے کا قصور ہے، اس کو چاہیے تھا اٹھنا. کہنے لگا آپ دین کے بڑے بھائی ہو، ہم چھوٹے بھائی ہیں، دین اگر مٹے گا تو آپ لوگوں کا قصور ہے. تو مولانا نے فرمایا بھائی یہ تو گھنٹوں کی تقریر میں اتنی بات نہیں سمجھا سکتا تھا جتنی یہ ایک جملے میں کہہ گیا. جماعت بھیجی گئی کہاں؟ عرب اور میواڑیوں کے ان پڑھوں کی جماعت. اب وہاں کیا کیا ہوا، کس کس طرح سے ہوا، لیکن کسی مسجد میں ان پڑھ میواتی بیچارہ کھڑا ہو گیا. اب وہ عربوں کو کیا دین سے نائے گا، تو وہ کھڑے ہو کر کے کیا کہتا ہے، شیخ دین ذرا ہم زندہ، دین ذرا ہم زندہ، یہ کہہ کر کے رونے لگا. اب جب رونے لگا تو سارے لوگ، اور جب دین کی بنیاد پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اس کے اثرات بہت عجیب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دین کے نام پر جب آنسو نکل آتا ہے تو اس کے اثرات بہت برے. چنانچہ وہ عرب کے لوگ کھڑے ہو یہ کیا کہتا ہے اس کے. تو میرے بھائیوں اپنے بیانات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یہ مت سمجھیں جب میں لمبا بیان کروں گا اور بہت انوکھی باتیں بیان کروں گا تب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے بارہا دیکھا کہ جناب بہت لمبا تیزی بیان ہوا، تشکیل ہوئی ہی نہیں. اس کے بعد امیر صاحب آئے، 2-3 جملے قصے سنائے، 2-3 چھوٹے چھوٹے قصے، اور تشکیل ہو گئی. ہم حیران ہو جاتے ہیں اتنا لمبا بیان کیا فلاں نے، یہ تشکیل ہوئی نہیں، لوگ کھڑے نہیں ہوئے. اب یہ 2-3 قصے سنائے. اصل میں دلوں کا پلٹنا اللہ کیا. ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں کیسا بیان اتنا لمبا کیا، اتنا قیمتی کیا، محسوس ہوتا تھا سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا، لیکن ہوتے ہی نہیں کھڑے. اور کبھی ایسا ہوا سارے مجمع کو کھڑا کیا، بعد میں ایک بھی نہیں نکلا. کون قبول ہوگا کون قبول نہیں ہوگا، اس کے فیصلے ظاہر میں نہیں، اس کے فیصلے غیب سے ہوتے ہیں، شکلیں کبھی کبھی سامنے آ جاتی. تو بہرحال یہ بیانات بہت قیمتی ہے، مگر بیانات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اللہ نے یہ جو دعوت کا کام ہم کو دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے نہج کو سامنے رکھیں اور اپنے اکابرین کی مزاج کو سامنے رکھیں. اس مزاج کو سامنے رکھ کر کے پھر قربانیاں. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے پرانے زیادہ زیادہ قربانیاں دیں، اپنے آپ کو خاص نہ بنائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے جو ہے وہ اپنے آپ کو خاص بناتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے دور رہتے ہیں اور الگ رہتے ہیں، اور نئیوں کو الگ کریں گے. اپنا کھانا بھی الگ، اپنا رہنا بھی الگ، اپنے کپڑے بھی خاص قسم کے، یعنی انداز ہے ہم کچھ خاص ہیں. آپ خاص نہیں، عام کے ساتھ رہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے، ایسے صحابہ کرام کو پتہ بھی نہیں، اجنبی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے نبی اعظم جب سفر کرتے تھے تو کبھی نہیں فرماتے تھے سارے لوگ میرے پیچھے رہو. اللہ کے نبی اعظم درمیان میں چلے، کچھ صحابہ آگے ہیں کچھ صحابہ پیچھے. صحابہ نہیں سمجھتے تھے حضور کی بیعت ہے ہم ان کے آگے چلیں گے، نہیں، عمومیت اپنے اندر پیدا کریں. ہم عام انسانوں کے ساتھ عام انسانوں کے ساتھ عام ہیں، ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چلے گئے میوات، بہت سارے علماء صاحب تھے، اس میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو میواتی آ گیا، وہ ایک ایک کو کہتا ہے وہ مولوی الیاس کون سا ہے، وہ مولوی الیاس کون سا ہے. یعنی مولانا اتنے سیدھے سادے انداز میں تھے، اس میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا مولانا کون سا ہے، اتنے سادے انداز میں رہتے تھے. تو اپنے اندر عمومیت پیدا کریں، خصوصیت نہیں. ہم کچھ خاص، ایک تو ہے عذر بڑھاپے کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کا احترام ضروری ہے، پرانوں کا احترام. لیکن ایک ہے ہم خاص ہیں اس لیے. اور میرے بھائیوں پرانوں کے کندھوں پر بہت بڑی جو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ نئیوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. کہ نئیوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ مدرسے والوں پر محنت کریں گے، مدرسے والے مسجدوں کے امام زیادہ سے زیادہ آپ کی اجتماع میں شریک ہو جائیں گے، آپ کے شب گزاری میں شریک ہو جائیں گے. اس کے بعد مزید وقت نہیں دے سکیں گے. امام اپنی امامت چھوڑ کر نہیں آ سکتا ہے. مدرسے کا پڑھانے والا استاد مکتب اور مدرسہ چھوڑ کر نہیں آئے گا. وہ اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کی اجتماع میں وہ آ رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے شب گزاری میں آ رہا ہے، آپ کی تعلیم میں بیٹھ گیا اور آپ کی تعریف کر رہا ہے. بس اس سے تو اتنا ہی مدد لے لیں. اصل میدان جو امت کا اس وقت ہے، جن پر اصل میں ہم کو دین کی محنت کرنی ہے، وہ نسل، وہ طبقہ ہے
جو نہ تبلیغ میں ہے، نہ مدرسے میں ہے، نہ خانقاہ میں ہے، نہ دین کے کسی ادارے میں کہیں نہیں ہے، وہ ہمارا اصل میدان ہے۔ اور جب آپ کالج کے ان لڑکوں پر، ان نوجوانوں پر محنت کریں گے، اور محنت کرنے کے بعد جب آپ سے قریب آئیں گے تو اچانک ان کے اندر تبدیلی آئے گی، تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ اللہ نے میری محنت کا رنگ عطا کر دیا۔ پھر ان افراد میں پہچانیں، صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کر دیں۔ سارے پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ نیوں کی صلاحیت کو سمجھیں، کس کے اندر بیان کی صلاحیت ہے، کس کے اندر جماعت چلانے کی صلاحیت ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤ، اور پروان چڑھانے کے بعد پھر عملہ تیار ہوگا۔ ورنہ ہر علاقے کے 2-4 ہمارے بزرگ ہیں اور یہ چلے گئے، آگے کوئی کام سنبھالنے والا نہیں ہوگا، آگے جو ہے وہ لڑتے رہیں گے، کیوں؟ مزاج کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ تو نیا عملہ تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ نیا عملہ کیسے تیار ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نوجوان کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور اس کے لیے جو ترکیبیں کر سکتے ہو، چاہے ان کے اداروں میں جائیں، چاہے نوجوان، فرض کیجیے نوجوان وہ آپ کے اجتماع میں نہیں آ رہے ہیں، آ بھی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو جمع کر سکتے ہیں کھیل کے میدان میں، وہاں یہ جمع ہو جائیں گے، اور وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد دین کی تھوڑی سی بات سنائیں گے، پھر نکل آئیں گے، ان کو کھیلنے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بہت بڑی حکمت کا طریقہ اختیار کیا۔ مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک بہت مشہور شخص، جس کا نام ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ ایک بڑے مشہور اپنے زمانے کے کرکٹر تھے، کرکٹ کھیلنے والے تھے وہ، اور مشہور تھے، بعد میں اللہ نے ان کو دعوت کے ساتھ جوڑا۔ تو مدینہ منورہ میں وہ کرکٹ کے میدان میں رات کو جا کر کے ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور وہاں جا کر پہلے ان کو کرکٹ سکھاتے تھے، پھر تبلیغ کے ساتھ جوڑتے۔ اگر ان لڑکوں کو کہتے آدھا مسجد نبوی میں، ایک بھی نہیں آتا، اگر ان کو بلاتے ہوٹل میں تو ایک بھی نہیں آتا، تو وہاں وہ کرکٹ کے میدان میں رات کے کرکٹ کے کھیل میں جا کر کے پہلے ان کو کرکٹ سکھاتے، پھر شاٹ واٹ مارتے ہوں گے، اور جب وہ خوش ہو جاتے ہوں گے صاحب سعید انور کے شاٹ ایسے آ رہے ہیں اور ذوالقرنین کے شاٹ ایسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو تبلیغ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ تھا۔ تو نیوں کو جوڑنے کی میرے بھائیوں فکر کریں، دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ امت کے اندر دین زندہ ہو جائے، اور امت کے اندر دین زندہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے اس وقت؟ اس ہماری نسل میں، ہمارے ان بچوں میں، ہمارے ان بھائیوں میں جو ان تعلیمی اداروں میں ہیں، جن تعلیمی اداروں میں ایمان کو بھی خطرہ ہے، جن تعلیمی اداروں میں وہ محرمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوب بھی سکتے اور آگے، وہاں زیادہ محنت ہے، اور وہی ہمارا محنت کا میدان ہے۔ تو ان کو اپنی محنت کا میدان بنائیں۔ یہ نئی بات پھیل گئی، طبقاتی کام اسلام میں نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ طبقاتی کام اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ طبقاتی کام کے نتیجے میں تو ڈاکٹروں میں جس طرح سے کام کرے گا مولوی نہیں کر سکتا۔ ہمارے مدرسوں میں اگر کوئی عالم آ کر کے بیان کرے گا تو ہضم ہوگا، عام تبلیغ والے کو بیان کہاں سنیں گے ہمارے علماء؟ طبقاتی کام کا مطلب ہوگا جس مزاج کا انسان ہے اسی مزاج کے انسان کو آپ استعمال۔ وہ جو مشوروں میں ہوتا تھا خصوصی ملاقات کے لیے دنیا کے بڑے کے پاس دنیا کے بڑے کو بھیجو، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل کے پاس انٹلیکچوئل کو بھیجو، طالب علم کے پاس طالب علم کو بھیجو، جو جس ذہن جس مزاج کا ہے اسی مزاج کے انسان کو بھیجو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه۔ اللہ تعالیٰ شانہ نبی کو وہ زبان عطا کرتا ہے جو زبان اگلے والے سمجھنے والے ہوں۔ زبان کے معنی لینگویج بھی ہے، اور زبان کے معنی اسلوب بھی ہے، اور زبان کے معنی دلائل بھی ہے، یعنی مجھے کس انداز سے بات کرنی چاہیے۔ سیدھی بات ہے، وہ انسان جو آدھی اردو، آدھی انگریزی، آدھی کشمیری بولتا ہے، اور اس کا سٹائل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سخت قسم کی عربی بولنے والا چلا جائے گا، وہ بات ہی نہیں سمجھے گی دوسری۔ اس کے پاس تو اسی میں ذہن کا آدمی جانا چاہیے جو اس کی لینگویج میں اس کو بات کرے، اس کے اسلوب کے ساتھ اس کو بات کرے، اس کی معلومات کے دائرے میں رہ کر۔ تمام پرانے حضرات نیوں کو جوڑنے کی فکر کریں، اور نیوں میں نئی نسل، وہ نئی نسل جو کھیل کے میدانوں میں، جب آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں گے، جب ان کو جوانوں کے واقعہ سنائیں گے، جب آپ ان کو دین پر کھڑا ہونے کے فائدے سکھائیں گے۔ اور آج کی نئی نسل ڈرگز میں ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اور تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے ڈگری ہے تو ملازمتیں نہیں ہیں، طرح طرح کی ٹینشنوں میں ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے خواب پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ خواب بہت بڑے بڑے دیکھتے وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، خواب ہیں دنیا کے، خواب ہیں ہائی فائی بننے کے، خواب ہیں رشتوں کے، وہ خواب جب پورے نہیں ہوتے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن پھر انزائٹی پھر کیا، اور اس کے بعد جب ان کو آپ دین کے ساتھ جوڑیں گے ان کو ایک دم بشاشت آ جائے گی، بشاشت آنے کے بعد وہ کام کے عادی بنیں گے۔ اب ان کو استعمال کریں، ان کو استعمال کریں، ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ صلاحیت کو پہچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط روانہ کرنے ہیں بادشاہوں کے نام، ٹھیک ہے،
اب کون آدمی خطے کر جائے گا، کسی کو بٹھا کر بھیج دیتے، لیکن ایسا نہیں، اتنی گہری نظر ڈالتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کس آدمی کو میں کہاں بھیجوں گا۔ انگریز قوم عام طور پر حسن پرست قوم ہے، خوبصورتی پرست قوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگریزوں میں کس کو بھیجا؟ جو صحابہ میں سب سے زیادہ حسین تھا، سب سے زیادہ خوبصورت تھا، وہ کہنا تھا دہیا کلبی، اتنا حسین کہ جب وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو منافقین کی عورتیں گرد باہر آتی تھے، وہ کتنا حسین لڑکا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور دہیا کلبی سوار، اور حضرت عائشہ حیران ہو کر دیکھ رہی ہے اس کو کیا ہو گیا دہیا کلبی کو، یہ سوار ہے اور حضور پیدل چل رہے ہیں۔ حضور واپس آ گئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑا تعجب ہوا، دہیا کلبی سوار تو اور پیدل چل رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دہیا کلبی نہیں، وہ تو جبرائیل تھا، وہ دہیا کلبی کی شکل میں آ گیا تھا، کیونکہ دہیا کلبی بہت حسین تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حسن پرست قوم کے لیے جو قاصد بنا کر بھیجا وہ سب سے حسین تھا، ٹھیک ہے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس آدمی کو بھیجنا تھا تو اللہ کے نبی نے بہت سوچا، بہت کس کو بھیجنا چاہیے، عجیب نقطہ پکڑ لیا حضور نے، اس کی طرف نگاہ نہیں جا سکتی صحابہ کس کی جگہ میں۔ آپ نے کہ نجاشی بادشاہ کو ایک مرتبہ مشکلات آئی تھی، ان مشکلات سے وہ ملک حبشہ سے فرار ہوا تھا، فرار ہو کر کے وہ ایک خاندان کے پاس اس کو ٹھکانہ ملا تھا، اور مہینوں اس خاندان والوں نے اس کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا تھا۔ اس خاندان والوں کے پاس سے چھپانے کے وہ بادشاہ بچ گیا، بعد میں جب یہاں سے واپس چلا گیا تو اس کی حکومت پھر اس کے قبضے میں آ گئی۔ اس خاندان کے آدمی کا نام تھا عمرو بن امیہ زمری، اس کو بھیجا حضور نے سامنے کہ تمہارے خاندان کو ان پر احسان ہے، جب تم جاؤ گے تو وہ تمہارا رسم کرے گا۔ وہ خط دے کر کے گیا تو ایک دم کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کیا کہا تھا نجاشی نے، نجاشی کو جب خط آیا آنکھوں سے لگایا، اور آنسو لگانے کے بعد کہا کاش میں نبی کی خدمت میں پہنچ سکوں تو ان کے نالین مبارک میں پانی لے کر کے میں پیوں گا۔ اس کا ایک سبب تھا عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انتخاب کیا تھا۔ مردم شناسی، ساتھیوں کو پہچانو، پرانے بھائیوں کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ نئے آنے والے عملے کی صلاحیتوں کو سمجھیں، ان کو پہچانیں، اس بچے کو کہاں استعمال، آپ کو بیان کرنے والے بس چند مولا ہمارے بچ گئے وہ بھی آنے چاہیے بیان کرنے کے لیے، اور آئے ہی نہیں، کیوں نہیں آپ تیار کر رہے ہیں؟ تیار کرو اپنی نئی نسل میں، اور جیسے آپ کی کالجوں سے نکل کر آنے والے، آپ کی یونیورسٹیوں سے تیار ہونے والے افراد ہیں جن کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، جب ان کو استعمال کریں گے تو ساتھیوں کو نئیوں کو استعمال کریں، بلکہ کبھی کبھی پرانوں کو سوچ کر کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں اپنے مدرسوں میں، کہہ لگے تم آپ نماز پڑھاؤ، حضرت آپ موجود ہیں، آپ کی موجود میں یہ کیوں نماز پڑھائے گا، کہہ لگے اسی سے ان کو نماز پڑھانی نہیں آئے گی، چلو نماز پڑھاؤ۔ آپ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، چلو آج جمعے کا خطبہ تم پڑھاؤ، اب وہ کام رہا ہے بیچارہ جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے، کہا نہیں تمہیں کو جمعے کا خطبہ دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گئے تھے اہم ترین کام میں، ساتھ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب، حضرت مولانا قاری طیب صاحب کو بھی بیان کرنا تھا، تو اب مولانا قاری طیب صاحب کہہ رہے حضرت آپ کی موجودگی میں کیسے کھڑا ہو جاؤں گا، کہہ لگا کیوں نہیں کھڑے ہوں گے، کہہ لگا حضرت میں کیا بیان کر سکوں گا آپ کی موجودگی میں، فرمایا یہی کھڑے ہو کر کہنا، میں مولانا کی موجودگی میں بیان نہیں کر سکتا، یہی کھڑے ہو کر کہنا، مگر کھڑے ہونا پڑے گا تمہیں، یعنی ساتھیوں کو کھڑا کرنا ہے، عام سکھانا ہے، اور اگر کسی نے بیان اچھا کیا تو پرانے ساتھی اس کو حوصلہ افزائی کریں، بہت اچھا تم نے بہت اچھا بیان کیا، اب یہ جو مطالعہ کرو، اور فلانے جو ہمارے پرانے بیان کرنے والے ہیں، فلانے مولانا صاحب، فلانے ڈاکٹر صاحب، ان سے ملو اور ان سے اور زیادہ فائدہ، اس کو حوصلہ ملے گا، اور حوصلہ ملنے کے بعد پھر وہ اور زیادہ بیان کرنے لگے گا تو افراد تیار ہوں گے، علاقوں میں افراد تیار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پرانوں کے کندھوں پر ایک بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے اپنی مالی معاملات ٹھیک صاف رکھنے، خصوصاً مراکز میں۔ مراکز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ کی شب گزاریاں ہوتی ہیں، وہاں ساتھیوں سے یہ جو زیر تعام لیا جاتا ہے، وہاں جو برتن ہوتے ہیں، وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے اگر کبھی کوئی شکایت آنے لگے، کہنے لگا صاحب فلانے اعلیٰ کے فلاں ذمہ دار ہیں وہ وہاں چیزیں گھر لے جاتے ہیں، فلانے اعلیٰ کے فلاں ذمہ دار ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو چیزیں دیتے ہیں۔ جناب اللہ اکبر، ایک جگہ لڑائی ہو گئی کس بات پر، کہنے لگا وہ ساتھی نے جو ہے وہ صرف دل تو اس میں کھڑو کا سوچ، اپنے مالی معاملات کو بالکل صاف رکھیں، بھوکا رہنا گوارا کر لیں مگر مالی معاملات پر۔ ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا، مدرسہ مظاہر سہارنپور میں ایک عالم تھے، ان کی ڈیوٹی تھی مطبخ میں جا کر کے کھانا چیک کرنا، کھانا ٹھیک ہے یا نہیں، تاکہ طلبا کو صحیح کھانا ملے۔ تو وہ جب جاتے تھے پیسہ دیتے تھے، اس میں سے کھانا لیتے تھے، اس میں تھوڑا سا چکھتے تھے، پھر سالن واپس ڈالتے تھے،
کہتے ہیں اگر میں ایسے لوں گا تو میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں چکھنے کے حد تک بھی میں اس کو سالوں میں سے نہیں لوں گا، اتنی احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے جو شب گزاری کی جگہ ہیں وہاں بہت ماحول صحیح رکھیں، اور شب گزاری کی جگہ پر اعمال زیادہ کرائیں۔ ایسا نہ ہو مشورے بہت لمبے اور اعمال ہے ہی نہیں، جناب والا شب گزاری ہو رہی ہے، ایک نے بھی تہجد نہیں پڑھی، کیا شب گزاری؟ دعوت تو تبلیغ کی شب گزاری اور تہجد ایک نے بھی نہیں پڑھی، رات کو ایک بھی نہیں دعاؤں کے لیے اٹھا، یہ نہیں، ساری مسجد جو ہے وہ گونجنی چاہیے، کیونکہ شب گزاری ہو رہی ہے، دعوت والوں کی سب جا رہے۔ دعوت اور دعا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، خالی دعوت ہوگی، دعا نہیں ہوگی تو بے روح ہوگی، اور اگر دعائیں بہت ہوں گی لیکن کام نہیں ہوگا تو دعاؤں تو اللہ سنتا ہے مگر اللہ کام بھی چاہتا ہے، کام کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں میرے بھائیوں اپنے آج کے بزرگوں کی قدر کریں، اور آئندہ جو حالات آنے والے ہیں ان حالات کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ وہ حالات کیا آنے والے ہیں؟ حالات آنے والے ہیں سارا کام آپ کے کندھوں پر آئے گا، اس کے بعد اللہ اس وقت کس آدمی کو کھڑا کرے گا، وہ اگر ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا ٹھیک، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، ہمارا چھوٹا بچہ بھی ہوگا اس کو بھی امیر، جو امیر بن گیا وہ ہمارا سربراہ ٹھیک، اور چاہے، لیکن یہ نہیں کہ صاحب بڑے چلے گئے اب کیا کریں گے، اب کون کرے گا، جانے دو اب۔ اللہ خدا نخواستہ کسی جگہ کے ساتھیوں میں اگر یہ مزاج آ گیا کہ صاحب بڑے تھے تو ہم تھے ساتھ ساتھ، اور جب بڑے نہیں رہے تو اب کیا کریں گے، جانے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سے بڑا اس کائنات میں کون تھا؟ ٹھیک، صحابہ کرام کے کمریں ٹوٹی ہوں گی، کمریں ٹوٹنا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، صحابہ کرام کو کیا بیتی ہوگی اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی فرما چکے تھے اب اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا ہے۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، پھر صحابہ بیٹھے نہیں، صحابہ غم زدہ تھے، بس چند دن اس غم میں رہے، اس کے بعد اٹھے ہیں، اور اٹھ کے بعد پھر وہ سب کچھ کیا جو اس دین کا تقاضا تھا، وہ سب کچھ کیا۔ اور کیا کیا دین کا تقاضا تھا وہ عام مجمع میں بیان کرنا بہت دیر طلب ہے، وہ تو جو بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، جو محقق، جو تحقیق کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیسا مشکل ترین دور آ گیا تھا امت پر۔ بلکہ کچھ انگریزوں نے تو لکھا ہے کہ اگر صحابہ نہیں ہوتا تو دین ڈوب چکا ہوتا، وہ تو صحابہ نے بچا لیا اس وقت دین کو، ایسے حالات آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ غمزدہ، ٹھیک ہے، باہر سے ایک بہت بڑا خطرناک حملہ ہونے والا ہے، اور اس کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی اعظم فوج تیار کر چکے تھے، اس کو کہتے ہیں جیش اسامہ۔ تقریباً 10 ملکوں میں لوگ مرتد ہونے لگے، ان مرتدوں سے ادھر سے ایک ملک میں نئے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ادھر سے مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ادھر سے صحابہ غمزدہ ہیں۔ غرض یہ کہ سارے حالات ایک دم آ گئے، تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور ان تمام حالات اور اس کے بعد پھر ملکوں تک دین پہنچا۔ تو بڑے جب نہیں رہیں گے تو اگلے والوں کو دین۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے۔ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں امت میں دین زندہ کرنے کے لیے۔ آج ایک فرد ہے کل نہیں ہوگا، حضرت مولانا الیاس صاحب نہیں رہے پھر کیا دعوت کا کام رکا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب نہیں رہے پھر کیا دعوت کا کام رکا؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نہیں رہے پھر کیا دعوت کا کام رکا؟ دعوت چلتی رہے گی، جو جڑا رہے گا اس کا دین محفوظ ہوگا، اور ان تک بھی آپ کو اللہ نے دین حق عطا فرمایا اور حق کا راستہ عطا فرمایا، اطمینان کے ساتھ انشراح کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے ہم کو حق پر کھڑا کیا ہے، اور اس وقت جب کہ ہم بگڑ سکتے تھے، جیسے بہت سارے جو ہیں وہ راستے سے ہٹ گئے، سنت کے نام پر، سنت کے دعوت کو سنت پر لانا ہے، اور دعوت کو اپنے نہج سے ہٹا دیا گیا، کتاب بھی بدل گئی، انداز بھی بدل گیا، وہ جو گشت کا طریقے تھے وہ بھی سارے بدل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو اسے بچایا، حق کا راستہ آپ کو عطا فرمایا، انشراح کے ساتھ کام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہر جگہ اپنے اپنے علاقے کو، علماء کو اپنے سے قریب کریں، مدارس کو اپنا مدرسہ سمجھیں، مدرسوں میں جانا، ان مدرسے کو والوں کو ہر جگہ مدرسے میں جا کر کے سحر روزہ نہیں تو کم سے کم 24 گھنٹے کی جماعتیں نکلوایا کریں، اور وہاں جا کر کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور خود وہاں جا کر رہیں۔ اس طرح سے انشاءاللہ دعوت کی یہ محنت اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، اور نہج کی حفاظت کے ساتھ اگر چلتی رہے گی تو انشاءاللہ بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ
بنے گا یہی کام. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ، تمہیں جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امت کو خیر کی طرف بلائے. ہمیں اللہ سے مانگنا یا اللہ اس جماعت میں ہمارا نام شامل فرما. اللہ فرما رہے اس سے زیادہ بہتر انسان کون ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے. ہم اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جن کے بارے میں اللہ یہ آیت آپ نے نازل فرمائی. ہم پہلی صف میں نہیں آخری صف میں، مگر ہم اور اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے جتنی صلاحیتیں، جو خوبیاں، جو صفات ہونی چاہیے یا اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.